سرد اور تاریک رات اس ویرانے میں اتر چکی تھی۔ سیاہ رنگ آسمان پر نہ چاند چمک رہا تھا نہ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر چاند تاروں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا بھی کون؟ حلقت سو چکی تھی اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہان آباد کیے دنیا و مافیا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ جیپ کے انجن کی آواز اس سناٹے میں اراہٹ کے ساتھ ابری تھی۔ پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہو گئی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے پل بھر کو جیپ رکی ہو مگر اس کا انجن اب بھی گرا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوڑتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی، مگر سائیں کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اتنا نہ ہوتا تو شاید سنائی نہ دیتی۔ پل بھر کو وہ آواز معدوم ہو گئی، مگر کچھ سیکنڈ بعد دوبارہ سنائی دینے لگی اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابری اور مستقل آنے لگی۔ سائیں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمت کا تعین کر کے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی تو چلتا ہوا اس جگہ آ پہنچا جہاں ہودرو جھاڑیوں کے ایک جھنڈ سا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے جھاڑیوں کے گرد چکر کاٹا، مگر آواز کا ماخذ دکھائی نہیں دیا تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگا۔ کچھ قدم آگے جا کر لگا کہ اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں پر بیٹھتے ہاتھ سے ٹٹول کر آواز کو تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا۔ وہ حیران ہو کر کپڑے کو ٹٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹکا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر شور مچاتی کپڑے میں لپٹی اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر جو دیکھا تو اندھیرے میں نظر آتے اس کے حد و حال کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایک بچہ تھا، کسی کتے بلی کا نہیں، انسان کا بچہ۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور تمام مخلوقات میں بس اسے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوٹے کی طرح گدھ اور چیل کو خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے۔ وہ ہکا بکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا، صحیح الدماغ مات 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے مقبرے میں لا پٹھا تھا۔ مگر اس پاگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کومل وجود کو کھردری زمین پر لٹا دے۔ اسے سینے سے چمٹائے وہ اپنے ٹھکانے پہ لوٹ آیا۔ دماغ تو ایک مدت سے معاف ہو چکا تھا اور ہستی کھنڈر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پر ہلچل مچاتے اس ننھے وجود اور پیروں کی حرکت نے اس کھنڈر کو زیر و زبر کر دیا۔ اس نے سر کو جھکا کر اندھیرے کی نقاب اوڑھے اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑی دماغ کی مشین کے کل پرزوں پر گرد جاڑ کر اسے کام پر لگا دیا۔ کہیں اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ سردی بھی تو کتنی ہے؟ طویل مدت بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک اس کے احساسات بیدار ہو گئے اور ہوا میں پھیلی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا، اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی لپیٹا جس میں وہ پہلے لپٹا ہوا تھا، پر اسے وہ ناکافی محسوس ہوا تو اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اس کے گرد پھیلانے لگا، جس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی تو اتارنے کے بعد بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اسے باہوں میں سمیٹ کر چھپاتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو گٹھری بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خود پٹ کر بیٹھا ہے۔ سردی بہت زیادہ سہی، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے کو راحت مل جائے گی، کہ اس کا رونا بند کر دے گا، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر چند منٹ بعد یا شاید گھنٹے بھر پہلے پیدا ہوئے بچے کی جسم پر چپچپاہٹ کو محسوس کر کے اندازہ لگا چکا تھا۔ یہ پیدائش کے بعد اسے غسل نہیں دیا گیا تھا، اور جس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی تھی اس نے کہاں بچے کے حلق میں دودھ اتارا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تائید کی، ہاں اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟
دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی، اسے ایک رستہ بھی سجائی دے گیا تھا۔ مولوی عبدالخالق موٹی سی رضائی اوڑھے آرام سے سو رہے تھے کہ کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ دڑ دڑ بجایا۔ میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ ملانی جی بھی جاگ گئی تھی، بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھے انہوں نے چپل پیر میں ڈالتے ہوئے کہا، پھر لالٹین اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی، آ رہا ہوں۔ انہوں نے اونچی آواز میں بول کر تواتر سے دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع دی، جس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور دروازہ اس وقت تک بجتا رہا جب تک انہوں نے کھول نہیں دیا۔ اور تو ہیں؟ لالٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، پھر اس کا بازو پکڑ کر اندر کرتے ہوئے بولے، چل اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر اٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ او جلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر اسے ساتھ لیے کمرے میں چلے آئے، جس کا اوپری دھڑ برہنہ تھا اور ایک پوٹلی سی اس نے بازوؤں میں چھپا رکھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دیکھ کر چرپائی کے سرہانے دوپٹہ اوڑھ کر لیٹی ملانی جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ انسان کا، اس نے متانت سے اطلاع دی، پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی ملانی جی سے مختلف نہیں تھی، جاڑیوں میں سے۔ سبحان اللہ! مولوی صاحب ایسے لہجے میں بولے جیسے یقین نہ آیا ہو اسے بھوک لگی ہے۔ ان کی حالتوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا اب رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب اب بھی پریشان تھے، مگر بچے کی بھوک کا سن کر بولے، حاجرہ اٹھ دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب، اس سے یہ تو پوچھ لیں یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا، تو دودھ تو لے آ۔ پر وہ اٹھی نہیں، ان کی نظر بچے پر جمی تھی جسے گود میں لیے سائیں چرپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو ابھی غسل بھی نہیں ہوا۔ ملانی جی کی بات پر مولوی عبدالحالی کا دھیان بچے کی حالت پر گیا تو وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والا ہیجان نہیں تھا۔ پھر پہلے اس کے غسل کا انتظام کر پھر اس کی بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ ورچی خانے سے بھگونا اٹھا کر صحن پہ لگے پمپ کے نیچے رکھا اور پمپ چلا کر دیگچہ پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر ورچی خانے میں چلے آئے، جہاں ملانی جی مٹی کے چولہے میں آگ جلا چکی تھیں۔ دیگچہ چولہے پر رکھ کر پھر وہ صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا اور باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پر رکھا پانی گرم ہو چکا تو کپڑے سے پکڑ کر بھگونا اٹھایا۔ وہ صحن میں آگ اور دیگچے کا گرم پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے نیم گرم پانی تیار کرنے لگے۔ ادھر ملانی جی چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئے، بچے کو نہلا دوں۔ وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی۔ سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں دینے کے بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے جگہ محسوس تھی۔ وہاں رکھی چوکی پر آ بیٹھا اور بچے کو ران پر لٹا کر رگڑ رگڑ کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ ملانی جی سمجھ گئیں وہ بچہ انہیں نہیں دیکھا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اس سے بچہ نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر اس کے پاس آ بیٹھی، جو بچے کے گرد لپٹے کپڑے ہٹا رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر بچوں کو پیروں پہ رکھ لیا۔ ملانی جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کر بچے پر انڈیلنے لگیں۔ وہ ایک ہاتھ سے بچے کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈ اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ وہ دونوں پورے اطمینان سے اسے غسل دیتے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تو مولوی صاحب نے ایک تولیہ سائیں کے ہاتھ میں پکڑایا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ ملانی جی اور مولوی بھی کمرے میں آئے تو وہ بچے کو تولیے سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ ملانی جی بولی تو مولوی عبدالخالق نے کہا، سورج تو نکلنے دے، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ پھر میں ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، اب بھی اس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ بولتی وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگیں۔ پھر جب بچے کو گرم چادر میں لپیٹ چکے تو مولوی صاحب سائیں سے بولے، لا بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں مگر بچے کو سینے میں لگا لیا۔ مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دینی ہے یا پھر تو اذان دے دے۔ اس نے ان کی بات سنی اور پھر بچہ انہیں دے دیا۔ ملانی جی دودھ گرم کرنے چلی گئی اور مولوی صاحب بچے کے کان میں
اذان دینے لگے۔ اذان کی ادائیگی کے بعد بچہ اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔ مولانی جی دودھ گرم کر کے لے آئیں۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے تو بچے کو چمچے سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا، وہ اور بھی رونے لگا۔ آخر کئی بار کی ناکام کوششوں کے بعد بچے کی حلق میں دودھ کے چند قطرے چلے ہی گئے۔ پتہ نہیں پھر اس کا پیٹ بھرا کہ نہیں، مگر زیادہ دودھ گرا کر تھوڑا سا پی کر وہ کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔ وہ سوئے ہوئے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب لگا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا تو بہت آہستگی سے اسے بستر پر لٹا کر اٹھ گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر چلتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ مولوی صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے تو مولانی جی بستر پر بچے کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے اسے تھپک رہی تھیں۔ مولوی صاحب دوسری طرف سے چرپائی پر بیٹھ کر بچے کو دیکھنے لگے جو بڑے معصوم انداز میں سو رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں مولوی صاحب، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور اسے کہاں سے مل گیا۔ بتا تو رہا تھا کہ جھاڑیوں سے ملا۔ وہ چپل اتار کر پاؤں اوپر اٹھا کر آرام سے بیٹھے، رضائی اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے۔ مولانی جی کو ان کا انداز ذرا نہ بایا۔ جھاڑیوں سے ملا ہے، انہوں نے منہ بنایا۔ بھلا بچے جھاڑیوں میں اگا کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا نا مولوی صاحب تو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ رہتا۔ میں آپ کو جھاڑیوں سے 2-4 بچے اٹھا لاتی۔ اس پاگل نے ایک بات کیا کہہ دی، آپ تو ایمان لے آئے۔ تم اب بھی اسے پاگل کہہ رہی ہو؟ ان کا اشارہ کچھ دیر پہلے اس کے رویے کی طرف تھا۔ مولانی جی ایک پل کو خاموش ہو گئیں، پھر عاجزی سے بولیں، میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو نظر آتا ہے، پر اس کی بات پر واقعی دل نہیں ٹھہرتا۔ کوئی بلا کیوں اپنا بچہ جھاڑیوں میں پھینکے گا؟ چلے لڑکی ہوتی تب بھی مان لیتے کہ 1400 سال پہلے کی جہالت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر یہ تو لڑکا ہے۔ تو بہت بولی ہے حاجرہ، اور میں کوئی برا قیاس کرنا نہیں چاہتا، پر اتنا سمجھ لے جس عورت نے بچہ گود سے نکال پھینکا ہے وہ اس پر دعویٰ نہیں کرے گی، کر سکتی نہیں، اور جو دعویٰ کرتی ہو وہ اپنا بچہ خود سے جدا نہیں کرے گی۔ اب اور کیا کہوں؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اس کی ماں دکھ میں ہوگی، اس نے کسی کی سکھ کی خاطر اپنی اولاد خود سے دور کی ہوگی، اور بس اب اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ بات سچ ہوئی تو غیبت ہے، جھوٹ ہوئی تو بہتان اور گناہ، دونوں صورتوں میں ہے۔ خود کو سمجھا لے کہ اس کا رزق اس گھر میں لکھا تھا اور یہ اپنا حصہ لینے آیا ہے، کہ کام حکمت سے حالی نہیں ہوتے۔ اسے یہاں بھیجا ہے تو اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، اس کے کھیل وہی جانے۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے مولوی عبدالخالق وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسجد سے نکل کر مولوی عبدالخالق تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مولانی جی کو دروازے میں کھڑے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں یاد آیا کہ 25 سالہ ازواجی زندگی میں کبھی مولانی جی نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا ہو۔ حیران ہوتے وہ ان کے پاس چلے آئے اور ان کے الجھن بھرے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ آیا ہے۔ مولانی جی پریشانی سے گویا ہوئیں، کون؟ بولتے ہوئے مولوی صاحب نے ان کے اوپر سے اندر گھر پر نظر ڈالی، پھر انہیں سائڈ میں کر کے گھر کے اندر چلے آئے۔ خالصین کو دیکھتے ہوئے بیٹھک میں آ گئے۔ بچہ جاگ چکا تھا اور سائیں اسے گود میں لیے چرپائی پر بیٹھا تھا۔ بچے کو دیکھے جا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دلچسپی سے خالی تھیں اور نہ ہی وہ بچے سے کھیل رہا تھا، مگر بچے کو اس کی موجودگی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے سینے پر مارتا، کبھی اس کی داڑھی میں الجھا کر کھینچتا، بہت مگن لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سائیں مولوی عبدالخالق کی موجودگی کو محسوس کیے یا نہیں، کیونکہ اس کے آنے کے بعد بھی وہ بچے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر مولوی عبدالخالق پیچھے کھڑی مولانی سے بولے، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، میں دکان کھولتا ہوں، تم ناشتہ بنا لو، لیکن آج ناشتہ 3 لوگوں کا بنانا۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے روٹین کی بات ہو، پھر جا کر دروازہ کھولنے لگے۔ مولانی جی 2 کے بعد تیسرا پراٹھا بیل رہی تھی کہ انہوں نے سائیں کو کمرے سے نکل کر باہر جاتے دیکھا اور وہ جھنجھلاتے ہوئے پراٹھا لپیٹنے لگیں۔ جنگل میں لگی آگ کی طرح گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے جو اب مولوی صاحب کے گھر میں پل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ مولوی صاحب کا بہت احترام تھا، مگر بات ایسی تھی کہ اسی شام کی بیٹھک میں یہ ذکر چل نکلا۔ ایک بات سنی ہے مولوی صاحب، پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹھی، پر سارے پنڈ میں شور مچا ہے کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ جھوٹ سنا ہے؟
جبار عرف جیدے کی بات پر مولوی عبدالحالق نے کہا، وہ کسی کا بچہ اٹھا کے نہیں لایا، بلکہ بچے کے والی وارث خود بچے کو اس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ لیکن بچہ کس کا ہے؟ ایک اور نے کہا، دیکھ نیاز محمد، ہمیں اس کی نگہبانی کا فرض سونپا گیا ہے، سو ہم کر رہے ہیں، باقی باتیں تو اللہ جانے۔ انہوں نے رسان سے جواب دیا، مگر مولانی جیزی چھوئی جا رہی تھیں۔ عقل کی بات کر زینب، جس نے رات کے اندھیرے میں بچہ ویرانے میں پھینک دیا، کوئی کہاں سے بچے کا پتہ ڈھونڈے۔ ان کی بات سن کر زینب بولی، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب، تو واقعی کم عقل ہے، ایک دوسری عورت بولی، اگر لینے ہی آنا تھا تو کوئی چھوڑ کے کیوں جاتا؟ لیکن مولانی جی، معاملہ تو مشکوک ہے، کوئی اپنا بچہ کیوں پھینکے گا، وہ بھی اتنے سوہنے منڈے کو؟ میرے لڑکے نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کر لیے، اب کہتا ہے چوتھا بھی کرے گا۔ بھلا کوئی وارث کو بھی پھینک کر جاتا ہے؟ اب کیا کہوں سیدہ، بات تو میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو، اس نے کہہ کر اس ٹاپک کو ختم کر دیا۔ صحن میں چرپائی بچھا کر بیٹھی عورتیں دھوپ سینکتے ہوئے اپنے اندازے لگاتی رہیں۔ بچہ سائیں کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر گئی اور مولوی عبدالحالق کے گھر کا آنگن بچوں سے بھر گیا۔ برابر برابر 2 دریاں بچھی تھیں، ایک دری پر بیٹھے بچے ہاتھوں میں سپارہ لیے لہک لہک کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور دوسری دری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق یاد کر چکے تھے اور اب اپنے اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ سائی نے آج پہلی بار مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر یوں اپنے ہاتھ اٹھاتا جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا، روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کر رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ حساب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی عبدالحالق نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سائیں پر نظر پڑتے ہوئے بشاشت سے بولے، وہ جلیا باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکٹ پر تیرے نام کے تعویذ گڑے ہیں، سیدھا اندر چلا آ۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور مولوی عبدالحالق کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی عبدالحالق نے کہا، کاکے سے ملنے آیا ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ! مولوی صاحب نے بے ساختہ کا پھر آوازیں دینے لگے، حاجرہ او حاجرہ، کھانا لے آؤ بھائی۔ لیکن ایک منٹ، انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے، کھانا تو ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی عبدالحالق اس کے استفسار کو سمجھ گئے، لیکن اسے کچھ بتانے کے بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو پاس بلانے لگے، ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہہ اپنا تام جھام اٹھا کر چلا آئے۔ جبار کون؟ جیرا نائی۔ بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام بگاڑنے سے باز نہ آنا۔ ہاں بھائی، جا کر جیرے نائی سے کہو میں نے بلایا ہے۔ اور بچہ ان کے ڈانٹنے پر باہر بھاگ گیا۔ اسے بیچ کر مولوی عبدالحالق سائیں کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانے لگے۔ سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر سے ہی سلام جاڑا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا ہوں۔ اس نے اپنے کندھے سے لٹکتے لکڑی کے صندوق کو تھپکا، پر آپ کے بال تو جمعے کو ہی تراشے تھے اور ہاتھ بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کی بات پر مسکرا کر مولوی صاحب نے سائیں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تیری ضرورت مجھے نہیں اسے ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، پہلے بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ جبار پھرتی سے اپنا سامان نکال کر میز پر رکھتا جا رہا تھا۔ سائیں کے جی میں جانے کیا آئی، آئینہ اٹھا کر اس میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جسے مدت سے دھویا نہیں گیا، بڑے بالوں اور داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اسے خود بھی اپنے حال پر یقین نہیں آیا۔ داڑھی کے چپچپاتے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اصل روپ کو یاد کرنا چاہا، پر حیرت کی بات تھی کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آئی، اور آتی بھی کیسے۔
آئینے میں نظر آتا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس میں پرانے نقوش کو ڈھونڈ پانا مشکل ہوتا۔ جبار نے اس کے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اس نے مدت سے سر نہیں دھویا تھا اور نہ بالوں پہ تیل لگایا تھا، سو اب اس کی حالت جاڑ جنگاڑ جیسی ہو رہی تھی جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا۔ پر جبار اپنے کام کا کاریگر تھا تو ہی پر اس نے بالوں کو تراش خراش کی حد تک صحیح حالت دے دی تھی، پھر اس کی داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جبار اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ چہرہ اب بھی انجان لگ رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے اس نے شیونگ کے لیے جاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر اس طرح لے کر شیو کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے کو بلیڈ کی رگڑ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ مارا ہی تھا کہ چہرے پر کٹ پڑ گیا، مگر اس نے شیونگ روک کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی حرکات و سکنات سے جیسے وہ اپنی پرانی عادتوں کو یاد کر رہا ہو، اور آرام سے شیو کرتا رہا۔ داڑھی ہٹا کر اس نے تولیے سے جاگ منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ اب بھی اس کے چہرے میں کچھ اجنبی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اس نے پھر آئینہ دیکھا۔ اب اسے چہرے سے شناسائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کچھ بات بنی ہے۔ اپنی تھوڑی کو مسلتے ہوئے اس نے سوچا، یہ کپڑے لے اور جا کر نہا لے۔ ویسے میرا ناپ تجھے چھوٹا ہوگا، مگر جو چتھڑے تو نے پہن رکھے ہیں اس سے بہرحال یہ بہتر ہیں۔ ابھی ان سے ہی کام چلا لے، کل تیرے 2 جوڑوں کا کپڑا خرید کر درزی کو سلنے کے لیے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ہاتھ میں اپنا ایک شلوار قمیض لیے اس سے کہہ رہے تھے۔ اس نے بھی ان کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے، پھر رسی سے تولیہ اٹھا کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ اتنی دیر تک نہایا کہ مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آ گئے، مگر جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا غسل خانے سے برآمد ہوا، دونوں میاں بیوی خوشگوار حیرت میں گرے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بال جو مٹیالے رنگ کے لگا کرتے تھے، ان کی سیاہ رنگت کئی بار سامت سے دھل کر نکھر آئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں کی مقناطیسیت تو وہیں تھی، لیکن ان میں وحشت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، مگر ویرانی جوں کی توں تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح ہو رہے تھے۔ رنگ شاید یوں بھی قدرے سانولا رہا ہوگا، مگر اب جلس کر گہرا ہو گیا تھا۔ گالوں کا ڈھیلا ماس بتا رہا تھا یہ چہرہ کبھی پرگوشت تھا۔ انابی رنگت کے ہونٹوں پر جو سختی سے بند ہوئے تھے، جن سے چہرے کا تاثر ہی بدل گیا تھا، وحشت اور دیوانگی کی جگہ سنجیدگی اور متانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی دراز قدامت تو نظر آتی تھی، مگر شانوں کی چوڑائی اب زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کبھی صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا، لیکن اب اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے کپڑے اس کے لمبے قد پر کافی چھوٹے تھے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر جا رہی تھی اور قمیض گھٹنوں سے اوپر۔ اس پر مضحکہ یہ کہ کمزوری کی حد تک دبلا ہونے کے باوجود قمیض اس کے چوڑے چکلے سینے پر پھنسی ہوئی لگ رہی تھی، مگر جس نے اسے دیوانگی کے عالم میں دیکھا ہوگا اس کے لیے اس کی بدلی ہوئی حالت واقعی خوشگوار تھی۔ سائیں کی تو حالت ہی بدل گئی۔ مولوی صاحب دیکھیے ذرا کیسا سوہنا روپ نکالا ہے۔ مولانا جی کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے مسکراہتے لہجے میں بولے، یہ سائیں نہیں ہے حاجرہ، اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے۔ کیوں عبداللہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ انہیں دیکھ رہا تھا، پر ان کے استغفار پر نظریں چرا کر گیلا تولیہ رسی پر پھیلانے لگا۔ مولوی صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ اور بھی گہری ہوگی۔ نہ مان، تیرے نہ ماننے سے اس کی بزرگی اور تیری بندگی میں فرق نہیں آئے گا۔ وہ انجان سا بنا انگلیوں کی مدد سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ رانی جی نے دیکھا تو بولی، ادھر آ میرے پاس، میں بال بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر دیوار گیر الماری سے کنگا پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھیں۔ اس نے صحن میں پڑی پیڑھی اٹھا کر چرپائی کے پاس رکھی جس پر مولانا جی بیٹھی تھیں۔ اس پر بیٹھ کر تار ان کے سامنے جھکا دیا۔ مولوی صاحب کی مسکراتی نظریں اس پر ٹکی تھیں جو نگاہیں کیے کسی بھی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ مولانا جی اس کے بال بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھیں، دینے والے نے کتنی پیاری صورت دی ہے، پر تو نے ہاں مہاں بگاڑ رکھی ہے۔ اب نہ وہ حالت بنانا۔ مجھے نہیں پتا تجھ پر کیا بیتی ہے، تیرے زخم ادھر نہ جائیں، اس لیے پوچھوں گی بھی نہیں، لیکن ایک بات کہوں گی، اگر آج بیتے ہوئے کل کا ماتم منایا جائے تو اس کی نحوست کے سائے آنے والے کل پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ جو ہوا اسے بھول نہیں سکتا تو یاد کرنا بھی چھوڑ دے۔ لے تیرے بال بھی بن گئے ہیں۔ اس کے بال بن چکے تھے تو انہوں نے کہا۔ تبھی اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ اندر چرپائی پر سو رہا تھا، جاگنے پر خود کو اکیلا پا کر رونے لگا تھا۔
چاکا جاگ گیا ہے، میں ذرا اسے دیکھ لوں۔ خود کلامی کرتی وہ اٹھنے لگیں تو اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے کہا، آپ رہنے دیجئے، میں دیکھتا ہوں۔ حلیہ کیا سنوارا، اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی سنور گیا۔ شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کرانے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں کی گود میں لے لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان سا ہو گیا، لمس جانا پہچانا پر چہرہ اجنبی۔ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو پٹ پٹاتا وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا، لیکن ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے ان نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ، آ کر کھانا کھا لو، کچھ دیر بعد ملانی جی نے دروازے پر آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر بولیں، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس کے فیڈر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا، کہیں سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئی تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باہر باورچی خانے میں آ گیا۔ مولوی صاحب کھانا ختم کر کے اٹھ کے، اچھا حاجرہ میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور تو سن عبداللہ، کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا، بہت ہوگی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر بیٹھ، اس کے لیے بستر بچھا دینا، وہ عبداللہ سے کہہ کر آخر میں ملانی جی سے بولے۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ بچے کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما گھما کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھتا اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے ملانی جی کو دیکھا اور بولے، رب سوہنے کی یہی بات تو سب سے سوہنی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس سے دگنا دیتا ہے۔ اب دیکھ، اس سے تو ایک پتر مانگا کرتی تھی، اس نے 2 دے دیے، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاؤ پورے کر، اور یاد رکھنا جس نے دیے ہیں وہ لے بھی لے گا۔ بے شک مولوی صاحب پر ابھی تو میرا آنگن بھر گیا ہے، مجھے اس پر خوش ہو لینے دیں، پر شکر کرنا مت بھولنا، انہوں نے تنبیہ کی۔ نہیں بھولوں گی، ملانی جی نے یقین دلایا۔ بہادر نے جھانک کر اندر اسٹڈی میں دیکھا، نور خدا فائلوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ صاحب، ان کی آواز پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا، ہاں بولو، آپ سے ملنے کوئی بی بی آئی ہیں؟ انہوں نے حیرت سے بہادر کو دیکھا۔ رات کے 11 بجے کون سی بی بی جی مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ میں کیا جانوں، وہ ہاں مہا شرما گئے تو نور خدا جنجلا گئے۔ تم نے نام پوچھا تھا؟ مریم بتا رہی تھیں۔ ایک پل کو تو انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نام کہاں سنا ہے، پھر یاد آیا تو اچھل پڑے۔ او مائی گاڈ، مریم یزدانی، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ تو خود کلامی کر رہے تھے، جا کر اسے کہہ دو میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، وہ روٹ سے لہجے میں کہہ کر دوبارہ فائلوں میں الجھ گئے۔ بہادر، جی صاحب کہتا ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نور خدا کا پیام حرف بہ حرف مریم کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اس کے تو تلووں پہ لگی جا سر پر جا کر بجھی۔ مجھے اپنے صاحب کے پاس لے چلو، وہ بگڑے لہجے میں بولی تو بہادر منمنایا، صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے، شٹ اپ، وہ حلق کے بال چلائی، مجھے ابھی اور اسی وقت نور خدا کے پاس لے کر چلو ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ بہادر بیچارہ تو اس کی اونچی آواز سن کر ہی ڈر گیا۔ اپنا حشر کیا کرواتا؟ جی میم صاحب، کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں آیا، پھر دور ہی سے بیسمنٹ میں بنی اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا، صاحب وہاں ہیں۔ نور خدا سے ڈانٹ پکی تھی اس لیے جلدی سے کہہ کر غائب ہو گیا۔ شعلہ بر انداز میں اسٹڈی میں داخل ہوئی نور خدا اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونا دیا۔ کمر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگے، جو چلتی ہوئی ان کی ٹیبل کے پاس آ رکی، پھر نان سٹاپ بولتی چلی گئی، تمہیں کس بات کا غرور ہے نور خدا؟ چاند مربع زمین کا جنہیں میں 100 بار خرید کر پھینک سکتی ہوں، تمہارے بزنس کا جس کا سیٹ اپ کھڑے کیے تمہیں 4 دن نہیں ہوئے، یا تمہاری پرسنالٹی کا جسے ہاتھ بنانے والی میری نظر ہے؟ تم ہو کیا؟ تمہیں یہ سوچنے کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم میری انسلٹ کر سکتے ہو؟ اس دن تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تم شاید اب سیٹ ہو، مگر آج جو تم نے کیا اس کے لیے تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آتا ہے تم پر کہ تم اتنی ینگ ایج میں تم کام کے بوجھ تلے دب کر اکیلے اور ڈپریسڈ ہو گئے ہو۔ میں نے سوچا تھا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گے تو تمہاری ڈل لائف میں کچھ انرجی آ جائے گی، اور تم تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
جو اپنی بےعزتی کے احساس سے زیادہ نورہدیٰ کی بے روحی کے لیے تھے۔ فارگیٹ اٹ۔ بس ایک پل کو اس کی آواز برائی تھی، پھر تنفر سے کہہ کر وہ مڑی، جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ مجھے اسے رلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے اس کی سلواتیں سنتے ہوئے نورہدیٰ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے، پر وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نورہدیٰ کو اسے روکنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے۔ وہ فطری طور پر بہت کیئرنگ انسان تھے، مگر ملیحہ کے بعد ان کی سعادت میں خلل آ گیا تھا، لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے۔ بھی جھجک میں 2 دن گزر گئے۔ مریم ان سے کہہ تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی خاطر گئی تھی، مگر اسے بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں تھا، اور جو سچ تھا وہ اسے سوچ کر خوفزدہ تھی۔ اس لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے کمرے میں پڑی تھی۔ ملازمہ کہیں اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، مگر مریم کے کان میں جوں تک نہیں رینگی۔ آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئیں اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا چھانا ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگیں۔ مریم اٹھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مگر آیا کون ہے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا الگ سا ہے۔ کیا نام تھا؟ ان کی بڑبڑاہٹ پر مریم کو مزید طیش آنے لگا، مگر ضبط کیے بیٹھی رہیں۔ پھر انہیں بھی یاد آ گیا، ہاں نورہدیٰ ہے اس کا نام۔ وٹ؟ پوچھل ہی تو گئی ماما، آئی ایم سو ہیپی۔ وہ ان سے لپٹ کر بولی، پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگ گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر اسے بریک لگ گئی۔ نورہدیٰ کی روڈنیس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی، مگر ان سے ملنا بھی چاہ رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نورہدیٰ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے کے لیے منع کر دو گی۔ میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر نورہدیٰ بے ساختہ مسکرائے اور کہا، وہ واقعی بد اخلاقی تھی، اسی لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں۔ اس کی صورت ایک دم رونے والی ہو گئی۔ اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ نورہدیٰ اسے دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری۔ اس نے توجہ نہیں دی۔ اچھا بابا یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کہہ رہا ہوں۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر انہیں اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک ہی انہیں وہ پل یاد آ گئے جب حفاظ ہی ملیحہ ان کے ہار ماننے پر بھی نہیں مانی، تو انہوں نے ہار کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو روٹھ جاؤ گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اپنا کہا جملہ یاد کر کے ان کے اندر کا خالی پن صفا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر گئے تھے۔ مریم نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیلے بنجر پن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ نورہدیٰ نے حالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ کم آن نورہدیٰ، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے، مگر باہر نکلنے کے بجائے وہ وہیں رک گئے۔ انہیں معلوم تھا اب آگے ان پر کیا بیتے گی۔ ان میں بگولوں کے طوفان اٹھیں گے اور وہ گلی کوچوں میں پٹکتے پھریں گے۔ پھر جب ملیحہ کی یادوں کے شکنجے میں جگڑے کیسے فاروقی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی۔ پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر انہیں ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے، وہ کمرہ جو نورہدیٰ کے زندہ وجود کا مقبرہ تھا۔ اور پھر خود پر اختیار کسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ یادوں کے اندھے کنویں میں ابھرنا پھر اترنا آسان نہیں ہوتا۔ روح تک کو نڈال کر دینے والا یہ عمل نورہدیٰ کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم الجھن بھرے انداز میں ان کے پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایڑی کے بال گھوم کر بڑے ریلیکس موڈ میں بولے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کیوں نہیں؟ وہ جھٹ سے بولی، پھر کہا، لیکن میں ذرا چینج کر لوں۔ نورہدیٰ ملیحہ کی یادوں کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ فوراً بولے، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو۔ میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے اور تمہیں ٹھیک لگ رہے ہیں۔ تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں مریم ان کے پل پل پتلتے موڈ پر حیران زچ ہو کر بولی، مگر وہ بضد رہے۔ کہا، نہ ضرورت نہیں، مجھے تو اس وقت تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اوکے، وہ جھگڑا ختم کر کے بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگی چلی آئی۔ اپنی جلد بازی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ نورہدیٰ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی، مگر اس کی باتیں بھی بہت دلچسپ تھیں۔ نورہدیٰ اس کی کمپنی میں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آئے۔ دور تک کیلی ریت
پر پیروں کے نشان بناتے چلتے چلے گئے۔ شام کے سائے ڈلے تو انہیں وقت کے گزرنے کا احساس ہوا۔ وہ پلٹ آئے۔ نورہدیٰ اسے ڈراپ کرنے آئے تو گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی، مگر وہ بیٹھی ہی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے بیٹھے دیکھ کر نورہدیٰ نے پوچھا تو وہ دھیرے سے بولی، سوچ رہی ہوں آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں؟ نہیں۔ اس ایک لفظ پر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول کر اتر جانا چاہا، پر نورہدیٰ نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ پوری بات تو سنتی جاؤ، وہ ڈانٹ کر بولے۔ پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو ہوا سے انہیں گور رہی تھی، اور کہا، آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور مریم ایک دم سے ہنس پڑی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔